السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، میں ہوں عبدالرحمان سلیس علیکم انٹرنیشنل کے پریزنٹیشن سیشن سے۔ تو جو ابھی ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تقابل ادیان، اور تقابل ادیان کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو تقابل ادیان کس کو کہتے ہیں؟ کہ مختلف مذاہب کا موازنہ کرنا، ان کے اندر مقابلہ کرنا، اس کو تقابل ادیان کہتے ہیں۔ تو تقابل ادیان یعنی کہ کسی ادیان کے لیے جب آپ نے تقابل کرنا ہے تو اس کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے تقابل ادیان، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ مطالعہ ادیان۔ تقابل ادیان کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور مطالعہ ادیان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تقابل ادیان کے اندر بعض مذاہب کی خامیاں بیان کرنا، اور جو اپنا مذہب ہے اس کی خصوصیات کو بیان کرنا، اس کو سچا تسلیم کرنا، یہ ہوتا ہے۔ اور تقابل ادیان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی تقابل ادیان ہی کی ہے، کہ یہودیوں کی، مشرکین کی خامیاں بیان کی، اور ان کا جو ان کے اندر بگاڑ کی اشیاء ہیں ان کو بیان کیا، اور ان مذاہب کا رد کیا، اور جو اسلام ہمارا مذہب ہے اس کی خصوصیات کو بیان کیا، اس کی خوبیوں کو بیان کیا۔ تو تقابل ادیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی اس طرح تھا کہ باقی مذاہب کی جو خامیاں تھیں وہ ان کے سامنے لائی جاتی تھی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا مذہب کس طرح کا ہے، اور اپنا مذہب جو اسلام ہے اس کی خصوصیات کو، اس کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا تھا۔ دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مطالعہ ادیان، یعنی جس کے اندر صرف دعویٰ پیش کیا جاتا ہے، جو کہ موجودہ دور کے اندر اس طرح ہو رہا ہے ابھی، کہ صرف اپنا مدعا بیان کر دینا ہے، اپنے مذہب کی جو خصوصیات ہیں وہ دوسرے کو سنا دینی ہے۔ اب دوسرے کی مرضی وہ مانے یا نہ مانے، اس کا انکار کرے یا اس کو مان لے، تسلیم کر لے، تو اب اس کی مرضی ہوتی ہے، صرف اپنا دعویٰ پیش کرنا۔ اس کو مطالعہ ادیان کہتے ہیں، موجودہ دور کے اندر بھی یہی استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد تقابل ادیان کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ سب سے پہلے اپنا جو مذہب ہے، جس کا باقی مذاہب پہ آپ تقابل کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کا پورا یقین ہونا چاہیے، یعنی علمی اعتبار سے ہو، باقی ہر اعتبار سے آپ کو پورا یقین ہو کہ ہمارا جو مذہب ہے یہ سچا ہے۔ پھر دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مذہب کا دسترس ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کے اندر علوم قرآن ہے تو علوم قرآن کے اوپر پورے دسترس ہو، پھر حدیث کے اوپر، فقہ کے اوپر، باقی تمام جو علوم ہیں جو کہ اپنے مذہب کے اندر استعمال ہوتے ہیں، آپ کا پورا اس کے اوپر علم ہو، پھر آپ کسی دوسرے مذاہب کے ساتھ جا کے تقابل کریں۔ اسی طرح جو تیسری ہے وہ ہے کہ اصل ماخذ اپنے پاس ہونا چاہیے، یعنی کہ جو آپ تقابل جس سے کر رہے ہیں اس کا اصل جو ماخذ ہے، جو نسخے ہیں، وہ آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے، پھر آپ جا کے اپنے مذہب کا دوسرے مذاہب سے تقابل کریں۔ پھر اسی طرح جو چوتھی چیز ہے جو تقابل ادیان کے لیے ہونی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو تقابل کر رہے ہیں وہ آپ دوسروں کے مذہب کے اوپر کریں، آپ مذہب کے اوپر تقابل کریں، نہ کہ آپ جو تقابل کر رہے ہیں وہ صرف اپنے اچھا جو اور اسی طرح چوتھی چیز ہے، عموماً جو یہ غیر مسلم کے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے، وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں، لوگوں کی خامیاں بیان کرتے ہیں، نہ کہ مذہب کی۔ تو جب آپ تقابل کریں تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ مذہب کی خامیاں بیان کریں، نہ کہ لوگوں کی خامیاں۔ تو ان چیز کو آپ نے اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے، اور اس کو اس وقت دیکھنا ہے کہ آپ نے مذہب کو کے اوپر تقابل کرنا ہے، مذہب کی خامیاں بیان کرنی ہے، نہ کہ آپ لوگوں کو دیکھیں۔ تو یہ غیر مسلم جو ہوتے ہیں یہ اس طرح ہی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کچھ مسلمانوں کو دیکھا، ان کے اندر بگاڑ ہے، ان کی نمازیں نہیں ٹھیک، تو ان کو اپنے سامنے لا کے پھر جا کے تقابل کرتے ہیں۔
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اپنے مذہب کے اوپر پورا یقین ہو، پھر اپنے مذہب پر تسلط ہونی چاہیے، پھر اسی طرح اصل ماخذ جو ہیں جس کے ساتھ آپ تقابل کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، پھر آپ نے مذہب کے اوپر تقابل کرنا ہے، نہ کہ آپ نے لوگوں کو دیکھ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔